بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، چین اور سکون بھی ہیں اور بے چینیاں بھی ہیں۔ ان تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج رکھا ہے اور تمام ان پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل رکھا ہے۔ سب سے مشکل جو بیماری انسان کے لیے شریعت کے اعتبار سے مانی جاتی ہے وہ جنون ہونا، مجنون ہونا، یعنی پاگل ہو جانا، کسی کا دماغی توازن بگڑ جانا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے سب سے مشکل بیماری اور مرض قرار دیا ہے۔ وَأَصْعَبُ أَمْرَاضِ النُّفُوسِ جُنُونُهَا، فقہا نے لکھا ہے کہ سب سے مشکل جو مرض ہے، بیماری ہے، وہ پاگل پنا ہے۔ تو اس وقت ہمیں جو بات کرنی ہے وہ اسی پر کرنی ہے کہ اللہ بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ یا اللہ میں برص سے، اور برص کہتے ہیں اس بیماری کو جس میں سفید داغ لگ جاتے ہیں، آدمی کے چہرے پر، پورے جسم میں سفید داغ لگ جاتے ہیں، والجنون اور پاگل ہونے سے، وسیء الاسقام اور بری طرح کی بھیانک اور مہلک بیماریوں سے یا اللہ میں آپ کی حفاظت کرتے، جیسے کووڈ-19 وغیرہ لیجئے، اس طرح کی بیماریوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اور ان سے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم اور ترغیب بھی دی ہے۔ اب جو پاگل پنا ہے یہ آدمی کے لیے ایک مصیبت۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پاگل ہے اس پر نماز بھی فرض نہیں رہتی اور اس پر اور کوئی بھی دینی حکم نافذ نہیں رہتا، لیکن یہ پاگل پنا کیسا ہو؟ ایسا نہ ہو کہ بس روزے چھوڑنے کے لیے پاگل بن گیا، اور یا اور کوئی ڈرامہ کرنے کے لیے یا اور کوئی مرڈر کرنے کے لیے وہ پاگل بن گیا، تو اس کا وہ پاگل پنا معتبر نہیں ہوگا۔ واقعی اگر ڈاکٹر اور اطباء اس کا چیک اپ کرنے کے بعد، اس کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے اور ہمیشہ جنون اور پاگل پنے کی حالت میں رہتا ہے، تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر یہ کوئی غلطی کرے تو اس پر پکڑ بھی نہ ہوگی۔ لیکن بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، اٹھا کر کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کو مار دیا، تو ایسی صورتحال میں اس کے ورثاء جو ہیں، پاگل کے جو ورثاء ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ یہ جو انہوں نے جرم کیا اور یہ اس نے جو خطا کی، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے اور اس کا تاوان ان کو بھرنا پڑے۔ اب اگر وہ نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، اور حکومتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے اس بیچارے کو۔ اس کے وارثوں کو، اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈا جائے گا، ان کے حوالے کیا جائے گا اور اسے پاگل خانے میں لے کر اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا وہاں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے، جیسے تحصیلی سطح پر تو تحصیلدار ہوتا ہے اور ضلعی سطح پر تو ڈی سی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے معاون اور ان کے احکامات کو جو نافذ کرنے والے ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ پولیس ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی پاگل ایسا ہے، بالکل جنون کی حالت میں ہمیشہ رہتا ہے، لوگوں کو پتھر مار رہا ہے، ان کے سر پھوڑ رہا ہے، تو یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ بھئی اس کا کوئی الٹرنیٹیو، اور اس کا اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پہلے تو اس کا علاج کرنا ہے کہ ہمیں اس کو علاج کے لیے بھیج دینا ہے بھئی علاج۔ اگر وہ علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا، کم از کم اس کی کوئی ایسی صورت سوچنی ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے آج کووڈ-19 چل رہا ہے تو حکومتی سطح پر، پورے عالمی سطح پر یہ ایک پروٹوکول بنا دیا گیا ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہوگا تو سب کو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی، اس کا پالن کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی کیوں وہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ہے، اسی طرح سے انسانی جان کو کسی بھی طرح کے خطرے سے بچانے کے لیے حکومتوں پر اور حکومتی اداروں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں اور جہاں تک ہو سکے وہ لوگوں کو تحفظ دیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ باقی تنخواہ لینا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہمیں
اللہ نے کسی اور طرف سے روزگار کا کوئی وسیلہ دیا ہوتا، کوئی ذریعہ معاش دیا ہوتا، تو پھر ہم حکومت سے بلا معاوضہ ہم اس خدمت کو، اس ایسی خدمتوں کو انجام دیتے، ہم معاوضہ بھی نہ لیتے۔ تو جب کوئی پاگل ہو اس طرح کا، تو پہلے تو اس کا علاج کرایا جائے، اور اس کا علاج کرانے کے بعد اس کو جنون سے چھٹکارا دلایا جائے، اور اگر وہ ہمیشہ پاگل ہی رہتا ہے تو کم از کم اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس سے وہ لوگوں کو، بے خبر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے اور ان کو تنگ نہ کرے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ یہ ہمارا دینی اور ملی فریضہ بنتا ہے۔ اب جو ہے پھر علاج کے بارے میں، کہ آدمی علاج کرانا آدمی کے لیے کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے آدمی کو شفا حاصل ہو جانا یقینی ہوتا ہے، جیسے پانی سے پیاس کا بجھنا یقینی ہے، تو ایسی چیز، ایسی دوائی کو استعمال کرنا اور ایسے علاج سے فائدہ اٹھانا فرض ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف تو کوئی نہیں ہوتی ہے علاج میں، لیکن تکلیف کے بغیر ہی اس میں جو ہے یقین تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ 40-50% یہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا، تو اس صورت میں سنت ہوتی ہے۔ اور کبھی جو ہے ایسا علاج کیا جائے جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے بالکل 10%، 5% اس کی امید ہوتی ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے علاج کو ایوائڈ کرنا بہتر ہے، اور اس کو استعمال کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ یہ شرعی احکامات ہیں۔ اسی طرح سے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کہتے ہیں، یہ فیک اور نقلی کووڈ-19 کا سرٹیفکیٹ بنا کے ہم کہیں جائیں گے تو ہم یہ دکھا دیں گے کہ ہم نے ویکسین کرائی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، زبانی طور سے بھی، تحریری طور سے بھی، لہٰذا اس قسم کی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور کووڈ-19 کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ہے کم از کم تقریباً جو WHO ہے، جو پوری عالمی محکمہ صحت ہے، عالمی محکمہ صحت جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 20% یا 50% نہیں تو 40% کی وہ ذمہ داری دے ہی رہے ہیں کہ اس سے آدمی کووڈ-19 سے بچ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس دوائی کو استعمال کرنا ہے، ویکسینیشن کرنا اور ویکسین لگانا یہ سنت ہوگا۔ اس سے ڈریں بالکل نہ، استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔